آج کے دور میں مڈل ایسٹ کے جو بدترین حالات ہیں ان کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ اسرائیل کی پہلے فلسطین کے علاقے غزہ اور پھر لبنان پر شدید بمباری نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان بدترین حالات کا اصل ذمہ دار اسرائیل نہیں بلکہ سابقہ امریکی صدر جارج بش ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ اس سارے تنازع کی شروعات جس وجہ سے ہوئی وہ تھی پہلی گلف وار۔ گلف وار یہ وہ جنگ تھی جس نے دو اسلامی ملکوں کو آپس میں لڑنے پر مجبور کیا۔ یہی وہ جنگ تھی جس نے اہل عرب کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ گلف وار کیا ہے؟ اس نے مڈل ایسٹ سمیت پوری دنیا پر کیا اثرات چھوڑے؟ امریکی کندھوں پر سوار ہونے والے اسرائیل نے گلف وار سے کس طرح فائدہ اٹھایا اور وہ کیسے پورے خطے پر قابض ہو گیا؟ کیا وجہ تھی کہ عراق نے اسلامی ملک ہوتے ہوئے دوسرے برادر ملک یعنی کویت پر چڑھائی کر دی؟ اس جنگ سے عراق کو کیا ملا؟ کویت نے کیا کھویا اور امریکہ کو اس جنگ سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ یہ وہ تمام اہم سوال ہیں جو آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سارے تنازع کی اصل وجہ تاریخی حقائق کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اس سارے تنازع کی اصل شروعات 80 کی دہائی میں ہوئی جب 22 ستمبر 1980 کو عراق نے ایران پر حملہ کیا۔ اس حملے میں سعودی عرب، کویت اور امریکہ سمیت کئی ممالک نے مل کر عراق کا پورا ساتھ دیا۔ سعودی عرب اور کویت کی مالی امداد کے باوجود دونوں ملکوں میں سے کوئی بھی اس جنگ کو جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس طرح یہ جنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ لیکن پھر 90 کی دہائی میں ایک نیا تنازع شروع ہوا جو آج تک ختم نہ ہو سکا۔ اس کی شروعات 2 اگست 1990 کو ہوئی جب عراقی صدر صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا جب عراق مالی طور پر بری طرح متاثر تھا اور اسے 30 ارب ڈالر سے زائد قرضوں کا سامنا تھا۔ اس کی وجہ جو ملک تھے وہ سعودی عرب اور کویت تھے جو ان مشکل حالات میں اپنے برادر ملک کو قرضوں میں ڈوبتا ہوا چھوڑ گئے۔ عراق نے سعودی عرب اور کویت سے درخواست کی کہ وہ فی الحال اپنے قرضے معاف کر دیں، لیکن دونوں نے ان قرضوں کو منسوخ کرنے سے انکار کر دیا۔ صدام حسین نے کویت پر الزام لگایا کہ وہ رومیلا آئل فیلڈ سے عراقی تیل نکال رہا ہے۔ عراق نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کویت اور سعودی عرب دونوں نے مغربی ممالک کو خوش کرنے کے لیے تیل کو کوڑی کے بھاؤ فروخت کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ کویت عراق کے ساتھ موجود بارڈر پر عین قریب رومیلیا کے علاقے میں ڈرلنگ کر کے تیل نکال رہا تھا، لیکن عراق اس وقت بے خبر تھا اور کویت کو بھی یہ ڈر تھا کہ اگر صدام حسین کو پتہ چل گیا تو وہ کویت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ عراق اور کویت کے بارڈر کا تنازع سلطنت عثمانیہ کے بعد سے چل رہا تھا۔ عراق دراصل کویت کا مقروض تھا۔ کویت اور سعودی عرب نے مل کر پلان بنایا کہ اس سرحدی تنازع کو حل کر لیا جائے، لیکن عراقی صدر نے اپنا جواب نہ کی صورت میں دیا، جس کے بعد اگست 1990 میں صدر صدام حسین کے حکم پر عراقی فوجیوں نے کویت پر چڑھائی کر دی، جس میں فضائی جیٹ طیاروں، بھاری راکٹ اور زمینی لانچر سے شدید بمباری کی گئی۔ حملہ 7 ماہ تک جاری رہا اور کویتی حکمران رات کی تاریکی میں سعودی عرب فرار ہو گئے۔ اس حملے کی وجہ یہ تھی کہ کویت جان بوجھ کر یورپین کنٹریز کو سستا تیل فروخت کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں عراقی تیل کی دنیا میں ڈیمانڈ کم ہونے لگی تھی۔ عراق کے حملے کے کچھ ٹائم بعد ہی یورپین ممالک کے کان کھڑے ہو گئے۔ رد عمل اتنا شدید تھا کہ عرب لیگ کے 2/3 ممالک نے حملے کی مذمت کی۔ 3 اگست کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پاس کی جس میں عراق کو کہا گیا کہ وہ 15 جنوری 1991 تک کویت سے اپنی فوج واپس بلا لے، لیکن اس وقت تک عراق کویت میں اپنی قدم اچھی طرح سے جما چکا تھا اور اس نے سلامتی کونسل کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ تاہم صدام حسین کے اس حملے نے قریبی طاقتوں سعودی عرب اور مصر سمیت عالمی طاقتوں امریکہ، برطانیہ، سوویت یونین اور اقوام متحدہ کو مداخلت پر مجبور کر دیا۔ ایسے میں امریکہ کو یہ بات کھٹکنے لگی کہ کہیں عراق کویت پر قبضہ کر کے تیل کو اپنے قابو میں نہ لے لے۔ امریکہ نے اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ سب سے بڑا اتحاد تھا۔ 35 سے زائد ممالک امریکی قیادت میں اتحاد میں شامل ہونے کے لیے آئے، جس کا بظاہر مقصد سعودی عرب کی حفاظت اور عراقیوں کو کویت سے باہر نکالنا تھا۔ جنوری کے مڈ تک ان اتحادی ملکوں کے پاس 7,50,000 فوجی تھے، جن میں سے 5,40,000 امریکی فوجی شامل تھے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے اس حملے کے لیے جس ملک کی زمین کو استعمال کیا وہ سعودی عرب تھا۔ اس آپریشن کو آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کا نام دیا گیا۔
17 जनवरी 1991 को सलामती कौंसिल की दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई। सद्दाम हुसैन ने एक भी फौजी कुवैत से वापस नहीं बुलाया, जिसके नतीजे में सुबह सवेरे 4 से 6 बजे के दरमियान अमेरिका ने इराक के कैपिटल बगदाद पर बड़ी फ़िज़ाई बमबारी की मुहिम शुरू कर दी। अमरीकी फ़ौज ने इराक के फ़िज़ाई दिफा, मवासलाती नेटवर्क्स, हथियारों के प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरीज पर हमले किए। गल्फ वार के इस पहले मरहले में इराक स्ट्रेटजीज अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिसके लिए अमरीकी फ़ौज ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इन अहदाफ का मकसद इराकी फ़ौज का हौसला ख़त्म करना था। तकरीबन 10 दिन बाद इन इत्तेहादी फोर्सेस ने 100 से ज़्यादा इराकी तैयारे तबाह किए और जल्द ही इराकी बहरिया को बेअसर कर दिया। 24 फरवरी को ये ऑपरेशन फ़िज़ाई जंग से ज़मीनी जंग की तरफ मुंतकिल हुआ, जो सिर्फ 100 घंटे तक जारी रहा। इत्तेहादी फ़ौजें सऊदी अरब से कुवैत और फिर जनूबी इराक में दाखिल हुईं। उन्होंने इराकी अफवाज को अच्छी तरह से शिकस्त दी, जिनमें से अक्सर फ़ौजियों ने बग़ैर लड़े ही हथियार डाल दिए। मुख्तसर ये कि अमेरिका अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और इत्तेहादियों की बदौलत को ये जंग जीतने में किसी हद तक कामयाब हो गया और यूं 27 फरवरी तक कुवैत को इराक से आज़ाद करा लिया गया। जैसे ही इराकी फ़ौजियों ने हाईवे 80K का सहारा लेते हुए कुवैत से भागने की कोशिश की, अमरीकी तैयारों ने पीछे हटने वाले फ़ौजियों पर बमबारी की, जिससे सैकड़ों लोग जान की बाजी हार गए और तकरीबन 3000 गाड़ियाँ सड़क पर फंस गईं। इस हाईवे को आज भी मौत की वादी के नाम से जाना जाता है। गल्फ वार 1 साल से भी कम अरसे तक जारी रही और ज़मीनी हमला सिर्फ 100 घंटे तक जारी रहा, लेकिन ये तनाज़ा तबाहकुन था। इस तनाज़े में तकरीबन 10,000 से 50,000 के दरमियान अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें इराकी फ़ौजी भी शामिल थे, जबकि इस कार्रवाई में सिर्फ 147 अमरीकी और 47 बरतानवी फ़ौजी मारे गए और इत्तेहादी फ़ौजों के जाँ बहक होने वाले सिपाहियों की तादाद 300 के करीब रही। इस तनाज़ा ने ख़ित्ते को बुरी तरह से मुतासिर किया। जैसे ही इराकी फ़ौजियों ने कुवैत से वापस आना शुरू किया तो उन्होंने तकरीबन 700 कुवैती तेल के कुओं को आग लगा दी, जिसे द गार्डियन ने 2021 में अपनी एक रिपोर्ट में भी शाया किया। आग का धुआं तकरीबन 800 मील तक फैला हुआ था और तकरीबन 11 मिलियन बैरल तेल गल्फ वार्स में डाला गया। ये आग कई महीनों के बाद बुझा दी गई, लेकिन इराकी फ़ौज की तरफ से छोड़ा जाने वाला नुकसान आज तक पूरा नहीं हुआ। आज भी कुवैत में महसूस किया जाता है कि इस तरह गल्फ वार ने पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा असर डाला, जिसे हम आज भी महसूस कर सकते हैं। इसराइल का गज़ा और लबनान के साथ हालिया तनाज़ा भी दरअसल इस गल्फ वार का असर था। इसकी वजह अमेरिका जान चुका था कि वो मिडल ईस्ट पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है, तो उसे इसराइल को मुकम्मल सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि अरब और मिडल ईस्ट के बाद ये इस जंग का रुख किस तरफ होगा और कौन से मुल्क ऐसे हैं जो इस आग की लपेट में आएंगे। इसका फ़ैसला आने वाले वक्त में बाखूबी लगाया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है और आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल इन्फो 360 प्लानेट को फ़ौरन सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है।